أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یاد کرو کہ جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، سو سجدہ کیا ان سب نے مگر ابلیس نے نہیں۔ کہا اس نے کہ کیا میں سجدہ کروں اس کو جس کو آپ نے پیدا کیا ہے کیچڑ سے، جس کو آپ نے بنایا ہے کیچڑ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو استئنافیہ اذ ظرف ساکن ماضی پر داخل ہوتا ہے۔ قلنا فعل با فاعل، اس ظرف بن جائے گا اذکر کا، اور وہ مضاف بن جائے گا، اور قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس مضاف الیہ بن جائے گا، اور مضاف الیہ مل کر کے ظرف بن جائے گا اذکر کا۔ قلنا فعل با فاعل، للملائکۃ متعلق قلنا سے، اسجدوا فعل با فاعل، لآدم متعلق اسجدوا سے، اسجدوا فعل فاعل اور متعلق سے مل کر کے قلنا کا مقولہ ہوا اسجدوا لآدم۔ قال اسجد فسجدوا الا ابلیس، سوری یہاں ہے فسجدوا الا ابلیس، فعاطفہ، سجدوا فعل با فاعل، اندر ضمیر ہے اس کو مستثنی منہ بنائیں گے، اور اللہ حرف استثناء، اور ابلیس کو مستثنی کہیں گے، مستثنی منہ مل کر کے فاعل، فعل فاعل مل کر کے جملہ فعلیہ ہوا۔ قال فعل با فاعل، اسجد لمن خلقت طینا، حمزہ استفہام کے لیے، اسجد فعل با فاعل، لی حرف جار، من موصولہ، خلقت فعل با فاعل۔ تینن کو ہم ایک تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ منصوب بالنزع الخافض، یعنی خلقت من طین، تو من حرف جر محذوف ہے، اور تینن محلاً مجرور ہے، لفظاً منصوب ہے، اور متعلق بنا دیں گے خلقت سے۔ اور دوسرا یوں کہہ سکتے ہیں کہ حال من العائد فی خلقتہ، یعنی خلقتہ، ہو کے اندر جو ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے من کی طرف، تو اس کو ذوالحال بنا دیں گے، اور تینن کو حال بنا دیں گے، اور حال ذوالحال مل کر کے مفعول بنا دیں گے۔ فعل فاعل اور مفعول مل کر کے صلہ موصول صلہ مل کر کے مجرور جار مجرور مل کر کے متعلق اسجدو سے، اسجدو فعل فاعل اور متعلق سے مل کر کے جملہ انشائیہ محلاً منصوب مقولہ، اور قول مقولہ مل کر کے جملہ فعلیہ۔ مفتی صاحب یہ مدارک میں تمییز بھی لکھا ہوا تھا، حال بھی اور تمییز، حال یا تمییز بھی بن سکتا تمیز بن سکتا ہے، ہاں۔ لمن خلقتہ، تو ہو کو ممیز اور تینن کو تمیز۔ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا۔ اس نے کہا کہ آپ ہی بتا دیجئے، یہ جسے آپ نے مجھ پر فوقیت دی ہے، جس کی تکریم کی ہے آپ نے میرے اوپر، اگر آپ نے مجھے قیامت کے دن تک مہلت دی تو میں تھوڑے سے افراد کے علاوہ اس کی پوری ذریت کو اپنے قابو میں کر لوں گا۔
گویا تحنیک کر دوں گا میں ان کو شکنجے میں کر لوں گا اپنے اس کی اولاد کو سوائے تھوڑوں کے. قال فعل با فاعل حمزہ استفہام کے لیے. رأیت فعل با فاعل ہے اور کاف حرف خطاب ہے، مفعول بھی نہیں بنانا ہے، یعنی اخبرنی کے معنی میں ہے، اور رأیت اخبرنی کے معنی میں ہے. ھذا الذی، ھذا موصوف، الذی اسم موصول، کرمت فعل با فاعل، علی متعلق کرمت سے، کرمت فعل فاعل اور متعلق سے مل کر کے صلہ، موصول صلہ مل کر کے صفت، موصوف صفت مل کر کے مفعول بھی ہوا رأیت کا. اور دوسرا مفعول محذوف ہے اس پر صلے کی دلالت کی وجہ سے، یعنی یوں ہو جائے گا اخبرنی ھذا الذی کرمتہ علی لم کرمتہ علی، تو ھذا الذی کرمتہ علی لم کرمتہ علی اس طریقے سے ہو جائے گا. لئن لام موتیۃ للقسم، یعنی اس سے پہلے قسم محذوف ہے، اور ان حرف شرط، اخرت فعل با فاعل، نون وقایا کا، یا متکلم مفعول بھی محذوف ہے. الا حرف جار، یوم القیامت مجرور، جار مجرور مل کر کے متعلق بنا دیں گے اخرتنی سے، اخرت فعل فاعل اور متعلق سے مل کر کے شرط بن جائے گا. اور لاحتنکن ذریتہ الا قلیلا، یہ جواب قسم بن جائے گا، اور جواب الشرط دل علیہ جواب القسم، کیونکہ قسم پہلے ہے تو ہمیں جواب قسم بنانا ہوگا. تو لاحتنکن فعل با فاعل اور ذریتہ مستثنی منہ، الا حرف استثناء اور قلیلا مستثنی، مستثنی منہ مستثنی مل کر کے مفعول ہوا لاحتنکن، لاحتنکن فعل فاعل اور مفعول سے مل کر کے جواب قسم، اور قسم جواب قسم سے مل کر کے جملہ انشائیہ ہوا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ جا ان میں سے جو کوئی شخص تیرے پیچھے چلے گا سو تم سب کے لیے جہنم جزا ہے جو پوری سزا ہوگی. وافر بولتے ہیں ہم، وافر حصہ پایا اسی سے موفور ہے اس میں مفعول. قال فعل با فاعل، اذهب فعل فاعل، مفعول فعل فاعل مل کر کے محلا منصوب مقولہ ہوا قال کا. من تبعک، فمن تبعک فا استنافیہ، من شرطیہ فی محل رفع مبتدا، تبعک، تبع فعل با فاعل، کاف مفعول، اور منہ متعلق بنا دیں گے تبیہ سے، تبیہ فعل فاعل اور مفعول المتعلق سے مل کر کے شرط، اور فا رابطۃ لجواب الشرط، ان حرف مشبہ بالفعل، جہنم ان کا اسم، جزاؤکم مضاف مضاف الیہ. اور جیسے فعل کا فاعل اور مفعول مطلق ہوتا ہے، ایسے ہی مصدر کا بھی فاعل مفعول اور مفعول مطلق ہوتا ہے. تو جزاؤکم یہاں مصدر کی اضافت مفعول کی طرف ہوئی ہے، اور جزان موفورہ
موصوف صفت مل کر کے مفعول مطلق بنا دیں گے اور مصدر اپنے مضاف الیہ اور مفعول مطلق سے مل کر کے ان کی خبر بن جائے گی اور ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ ہو کر کے جواب شرط اور شرط جواب شرط جملہ شرطیہ جزائیہ. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. اور ان میں سے جس پر تیرا قابو چلے اپنی پکار سے ان کے قدم اکھاڑ دے. وستفزز، اکھاڑ دے ان کے قدم، ان میں جس پر تیری استطاعت چلے، تیرا قابو چلے، اپنی آواز کے ذریعے اور اپنے کھینچنے کے ذریعے کہہ لیجیے ان کے قدم اکھاڑ دے اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا اور ان کے اموال اور اولاد میں اپنا ساجھا کر لے اور ان سے وعدے کر، اور شیطان ان سے جو وعدے کرتا ہے وہ صرف دھوکہ ہی ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب اجلب کا کیا کیا تھا یہاں پہ؟ کھینچنے کے معنی میں ہوتا ہے نا، تو یہاں پہ مراد ہے ان پر کھینچلا، یعنی اپنے گھوڑے کھینچلا، سوار کھینچلا. خیل کے معنی گھوڑے لیکن پورے سوار یعنی. اور رجل کہتے ہیں پیادے جو پیدل چلتے ہیں، ان سب کو چڑھا لا، یعنی پوری اپنی جماعتیں لے کر آ جا، چڑھ دوڑ ان سب پر. تیرے ساتھ نہیں آئیں گے وہی لوگ آئیں گے جو تجھ سے تعلق رکھتے ہیں، مجھ سے تعلق رکھتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے چیلنج کا جواب دے رہے ہیں. استفز یستفز استفزازا وان كادوا ليستفزونك من الارض ليخرجوك منها، وہ اسی سے ہے. تو یہ امر کا صیغہ ہے اور اجلب جلب یجلب کو لے گئے ہیں باب افعال میں، اجلب یجلب باب افعال میں امر کا صیغہ ہے، اور شارک باب مفعلہ سے امر کا صیغہ ہے، اور عید وعد یعید سے امر کا صیغہ ہے، اور یعید مضارع کا صیغہ ہے وعد یعید، اور غرورہ مصدر ہے غرہ یغر سے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، وہ اسی سے ہے. استفزز فعل با فاعل، اللہ تبارک و تعالی شیطان سے استفزز من استطاعت، من موصولہ، استطاعت فعل با فاعل، منہم متعلق بنا دیں گے استطاعت سے، بصوتی کا متعلق بنا دیں گے استفزز سے. استفزز اپنے متعلق اور مفعول سے مل کر کے جملہ انشائیہ معطوف علیہ، واو حرف عطف، اجلب فعل با فاعل، علیہم متعلق بنا دیں گے اجلب سے، اور بخیلی کا و رجلی کا با حرف جار اور خیلی کا مضاف الیہ مل کر کے معطوف علیہ، واو حرف عطف، اور راجلی کا مضاف الیہ مل کر کے معطوف. راجل کی جمع ہے رجل، پیادہ پیدل کو کہتے ہیں پیڈسٹرین. تو مضاف الیہ مل کر کے معطوف ہوا اور معطوف علیہ مل کر کے مجرور، جار مجرور مل کر کے متعلق بنا دیں گے اجلب سے، اور اجلب اپنے متعلق سے مل کر کے جملہ انشائیہ معطوف علیہ، واو حرف عطف، شارک فعل با فاعل، ہم مفعول، فی الاموال والاولاد، یہ معطوف علیہ مل کر کے مجرور فی کا، اور جار مجرور مل کر کے متعلق شارک سے، اور شارک فعل فاعل مفعول المتعلق سے مل کر کے جملہ انشائیہ معطوف علیہ، واو حرف عطف، عید فعل با فاعل اور ہم مفعول، فعل فاعل اور مفعول مل کر کے جملہ انشائیہ معطوف، اور معطوف علیہ مل کر کے جملہ انشائیہ معطوفہ.
ما یعیدہم، ما یعید فعل با فاعل، ما یعید فعل شیطان فاعل اور ہم مفعول، الا حصر کے لیے ہے، اور غرورا غر یغر سے مصدر ہے تو نائب مفعول مطلق منصوب، تو گویا کہ یوں ہے ما یعیدہم الشیطان الا وعدا غرورا، تو مفعول مطلق گویا کہ مفعول مطلق کا نائب ہے غرورا، فعل فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہوا. جی إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. بلا شبہ میرے بندوں پر تیرا زور نہ چلے گا اور آپ کا رب کارساز ہونے کے لیے کافی ہے. اچھا، ان حرف مشبہ بالفعل، عبادی مضاف مضاف الیہ مل کر کے ان کا اسم، اور لیس فعل ناقص، اور سلطان کائن علیہم یہ لیس کا اسم مؤخر ہے، اور لکا یہ لیس کی خبر مقدم ہے، تو سلطان کو ذوالحال بنا دیں گے، ناتن تقدم علی الموصوف، اور کائنن اس کو حال بنا دیں گے، اور علیہم متعلق بنا دیں گے کائنن حال سے، اور کائنن حال اپنے متعلق سے مل کر کے حال ہوا ذوالحال کا، اور حال ذوالحال مل کر کے لیس کا اسم مؤخر، لیس اپنے اسم مؤخر اور خبر مقدم سے مل کر کے ان کی خبر، اور ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ ہوا. کفا فعل اور بربی کا یہ لفظاً تو مجرور ہے اور محلاً یہ مرفوع ہے کفا کا فاعل ہونے کی وجہ سے، با حرف جر زائد ہے، ربک کو ذوالحال بنا دے اور وکیلن کو حال بنا دے، نمبر 1، یا ربک کو ممیز بنا دے اور وکیلن کو تمیز بنا دے، نمبر 2، ممیز تمیز مل کر کے کفا کا فاعل، حال ذوالحال مل کر کے کفا کا فاعل، فعل فاعل مل کر کے جملہ فعلیہ. مفتی صاحب یہ جو پیچھے ابھی لیس لک علیہم سلطان، اس میں ہم نے کہا کہ سلطان علیہم، تو یہ ہم لوگوں نے کائنن علیہم، سلطان کائن علیہم، تو ہم ڈائریکٹلی علیہم سلطان کے ساتھ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ جامد کی طرح ہے کہ اس کے اوپر اچھا تسلط کے معنی میں ہے، تو ہم اس علیہم کو ڈائریکٹلی نہیں کر سکتے ہم سلطان کے ساتھ. ٹھیک، اور پھر ایسا کہ متعلق مقدم ہو جائے گا متعلق سے. بالکل ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ انہ کان بکم رحیما. تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے لیے دریا میں کشتیوں کو چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، بلا شبہ وہ تم پر مہربان ہے. ازجا یزجی ازجاءن، اجرا یجری اجراءن کا جو معنی ہے وہی معنی ازجا یزجی ازجاءن کا ہوگا. ربکم مبتدا، الذی اسم موصول، یزجی فعل با فاعل، اور لکم متعلق یزجی سے، الفلک مفعول بھی، اور فی البحر متعلق یزجی سے، یزجی فعل فاعل مفعول اور دونوں متعلق سے مل کر کے صلہ ہوا. ابھی لتبتغوا کو بھی متعلق بنانا ہے یزجی سے، لام تعلیل کے لیے، اس کے بعد ان مقدر ہے، تبتغوا فعل با فاعل تبتغون تھا، من حرف جار فضلی مجرور، اور جار مجرور مل کر کے متعلق تبتغوا سے، تبتغوا فعل فاعل اور متعلق سے مل کر کے بتعمیل مفرد یہ
مجرور ہوا لی حرف جار کا اور جار مجرور مل کر کے متعلق بنا دیں گے یوزجی سے. تو یوزجی فاعل اندر ضمیر لوٹ رہی ہے ربکم کی طرف. لکم متعلق اول، الفلک مفعول، فی البحر متعلق ثانی، لتبتغوا من فضلہ متعلق ثالث. یوزجی فاعل اور مفعول اور تینوں متعلق سے مل کر کے صلہ، موصول صلہ مل کر کے خبر ہو گئی ربکم مبتدا کے. مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ. انہو کان بکم رحیمہ جملہ تعلیلیہ. ان حرف مشبہ بالفعل ہو اس کا اسم. کان فعل ناقص ہے اور اندر ضمیر ہے وہ اس کا اسم بنا دیں گے. اور رحیمن بکم یہ کان کی خبر بنا دیں گے. کان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ ہو جائے گا. اور جملہ اسمیہ کان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے فعلیہ ناقصہ ہو کر کے ان کی خبر. ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ ہوا. جی حضرت اس میں ہم نے ربکم کو مبتدا بنایا، الذی یسجی لکم الفلک کو ہم نے خبر بنایا، ایسا کیا ہے. جی جی اور ادھر پیچھے جو ہے وہ ھذا الذی کرمت علیہ، اس کو ہم نے ایسا نہیں بنایا. تو میں تھوڑا سا موصوف صفت بنایا. جی، تو مطلب کہ قاعدے کے حساب سے وہاں پہ بھی بن سکتا ہے مبتدا خبر. بن سکتا ہے، بن سکتا ہے. جی ٹھیک. جی. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا. اور جب تمہیں سمندر میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو وہ سب غائب ہو جاتے ہیں، گم ہو جاتے ہیں جن کو تم پکارتے ہو اس کے علاوہ. پھر جب وہ تمہیں نجات دے دیتا ہے خشکی کی طرف تو اس سے روگردانی کرتے ہو، تو تم روگردانی کرتے ہو. بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے. اذا حرف شرط، مس فعل، کم مفعول، الضر فاعل. فی البحری کو متعلق بنا دیں گے مس سے. مس فعل، فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر کے شرط. اور ضل من تدعون الا ایاہ یہ جواب شرط ہے. ضل فعل، من موصولہ، تدعون فعل با فاعل، الا استثناء، ایاہ مستثنى منہ، من تدعونہ الا ایاہ. تو مستثنى منہ مل کر کے مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر کے صلہ، موصول صلہ مل کر کے فاعل بن جائے گا ضل کا. اور ضل فعل فاعل مل کر کے جملہ فعلیہ ہو کر کے جواب شرط، اور شرط جواب شرط جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا. فا عاطفہ، لما ظرف متضمن معنی الشرط، نجا فعل با فاعل، کم مفعول، الی البر متعلق نجا. نجا فعل فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر کے شرط بن جائے گا. اور اعرضتم یہ جواب شرط بن جائے گا جیسے اوپر ضل من تدعون جواب شرط بنا تھا. اعرضتم فعل فاعل مل کر کے جواب شرط، شرط جواب شرط جملہ شرطیہ جزائیہ. کان الانسان کفورا، کان فعل ناقص، انسان اس کا اسم، اور کفورا کان کی خبر. کان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ فعلیہ ناقصہ. جی. أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا. کیا تم اس بات سے بے فکر ہو گئے، امن میں آ گئے ہو، یہ کہ وہ تمہیں خشکی کی جانب میں لا کر زمین میں دھسا دے
یا تم پر کوئی سخت آندھی بھیج دے جو کنکر برسانے والی ہو، پھر تم نہ پاؤ اپنے لیے اس کے سوا کسی کو وکیل، یعنی کسی کو اپنا کارساز نہ بنا پاؤ۔ حمزہ استفہام انکاری، فا عاطفہ علی محذوف ان نجوتم من الغرق فامنتم، نجوتم من الغرق فامنتم، کیا تم نجات پا گئے ڈوبنے سے، سمامن ہو گئے۔ تو امنتم فعل با فاعل، ان مصدریہ ناصبہ، یخسفہ فعل اندر ضمیر ہے فاعل، بکم متعلق یخسفہ، جانب البر مفعول فیہ یخسفہ کا، یخسفہ فعل فاعل اور مفعول اور متعلق سے مل کر کے معطوف علیہ او حرف عطف، یرسلہ فعل با فاعل، علیکم متعلق، حاسبا مفعول، فعل فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر کے معطوف، اور معطوف علیہ مل کر کے محلن منصوب ہو جائے گا مفعول ہونے کی وجہ سے، امنتم کا، اور امنتم فعل فاعل اور مفعول مل کر کے جملہ انشائیہ، ثم حرف عطف، لا تجدو فعل با فاعل اور لکم متعلق اور وکیلا مفعول، فعل فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ۔ جی حضرت یہ جانب البری کو آپ نے کیا بنایا تھا؟ مفعول فیہ کی طرح، اچھا مفعول، ٹھیک اس کی جانب میں، جی 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 ظرف یعنی جی۔ يكسب أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا۔ یا تم اس سے بے فکر ہو گئے کہ وہ تمہیں دوبارہ سمندر میں لوٹا دے، پھر تم پر ہوا کا سخت طوفان بھیج دے، قاصفاً ہوا سے طوفان بھیج دے، من الریح، پھر تمہیں کفر کی وجہ سے غرق کر دے، اس انکار کی وجہ سے غرق کر دے، پھر تمہیں کوئی ایسا نہ ملے جو ہمارا پیچھا کرنے والا ہو تمہارے لیے ہمارے خلاف۔ ام عاطفہ، امنتم فعل بفاعل، ان یعیدکم ان مصدریہ ناصبہ، یعید فعل بفاعل اور کم مفعول فیہ متعلق یعید سے، تارتن اخرى موصوف صفت مل کر کے مفعول مطلق بنا دیں گے، نائب علی المصدر، کیونکہ یہ اس کی صفت ہے، یعنی اعادتاً اخرى، اس طریقے سے۔ فعل فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر کے محلاً منصوب ہو جائے گا امنتم کا مفعول ہونے کی وجہ سے، لیکن اس سے پہلے ہم اس کو معطوف علیہ کہیں گے، فا عاطفہ اور یرسل فعل با فاعل اور علیکم متعلق اور قاصفاً کائنا من الریح، قاصفاً موصوف اور کائنا من الریح صفت، موصوف صفت مل کر کے مفعول بنا دیں گے یرسل کا، اور یرسل فعل فاعل اور مفعول اور متعلق سے مل کر کے معطوف علیہ، فا عاطفہ یغرق فعل با فاعل اور کم مفعول اور با سببیہ بکفرکم، تو ما مصدریہ، کفرتم فعل با فاعل اور بتاویل مفرد مجرور جار مجرور مل کر کے متعلق یغرق فعل فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر کے معطوف، اور معطوف علیہ مل کر کے معطوف، اور معطوف علیہ مل کر کے یہ محلاً منصوب ہو جائے گا
अमिनतुम का, और अमिनतुम फ़ेल फ़ाइल और महल्लन मंसूब मफूल से मिलकर के जुमला फ़ेलिया इंशाइया। सुम्मा हर्फ आत्फ, ला तजिदू फ़ेल बा फ़ाइल, लकुम मुताल्लिक ला तजिदू से, और तबीअन अलैना बिही, तो अलैना बिही मुताल्लिक बना देंगे तबीअन से, गोया यूं है ला तजिदू लकुम तबीअन अलैना बिही, तो तबीअन अलैना बिही अपने मुताल्लिक से मिलकर के ला तजिदू की, ला तजिदू का मफूल, और ला तजिदू फ़ेल फ़ाइल और मफूल और मुताल्लिक से मिलकर के जुमला फ़ेलिया। हजरत इसको हम लोगों ने ये सुम्मा जो आखिरी है इसको हमने अत्फ किसके ऊपर किया है फिर? ये सुम्मा ला तजिदू इसका फयुगरिककुम कुम सुम्मा ला तजिदू लकुम। अच्छा सही, तो फिर उसके साथ मिला के फिर हम इसको बनाएंगे अमिनतुम की, फिर जो मंसूब किया है हम लोगों ने मफूल, मफहूम के लिहाज से दे, क्योंकि वो सब तो हम लोगों ने हाँ यूं हो गया ना, फयुगरिककुम बिमा कफरतुम जी सुम्मा ला तजिदू लकुम। हाँ तो कफर तुम पर भी कर सकते हैं और फयुगरिककुम कुम पर भी कर सकते हैं। कफर तुम अमिन तुम अमीन तुम सुम्मा ला तजिदू लकुम अलैना बिही तबिया। अमिन के तहत ही होगा ना कि तुम क्या इस सब से अमन में आ गए हो कि तुम्हारे साथ ऐसा 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 किया जाए? कैसे अमन में आ गए? उन सब ये सब तो पॉसिबिलिटीज अभी भी रहेंगी कि दोबारा तुम समंदर में जाओ, जूते पड़े, तूफान में गिरो, फिर गर्क कर दिए जाओ, फिर तुमको कोई अल्लाह के खिलाफ मददगार भी ना मिले, तो तुम्हें कोई अमन की बात ही नहीं है। अमीन तुम सुम्मा ला तजिदू लकुम अलैना बिही तबिया, यानी क्या तुम मामून हो गए इस बात से, फिर तुम न पाओ। हाँ अमीन तुम इस पर आत्फ कर देंगे, यानी मातुफ अलैह वो हो जाएगा। अमीन तुम जी। वलक़द कर्रमना बनी आदम वहमलनाहुम फिल बर्रि वल बहरि वरज़क़नाहुम मिनत-तय्यिबाति वफ़द्दलनाहुम अला कसीरिम मिम्मन ख़लक़ना तफ़दीला। और हमने, तहकीकी बात यह है कि बनी आदम को इज्जत बख्शी और उन्हें खुश्की में और समंदर में सवार कराया और उन्हें उम्दा चीजें अता फरमाई और हमने उन्हें अपनी बहुत सी मखलूक़ात पर फजीलत दी। लाम कसम मुक़द्दर पर दलालत करने वाला है, और कद तहकीक के लिए, और करमना फ़ेल बा फ़ाइल और बनी आदम मफ़ऊल, फ़ेल फ़ाइल और मफ़ऊल मिलकर के मातूफ़ अलैह, वाव हर्फ़ आत्फ़ हमलनाहुम फ़ेल बा फ़ाइल और मफ़ऊल, और फिल बर्रि वल बहरि मुताल्लिक़ हमलना से, हमलना फ़ेल फ़ाइल मफ़ऊल और मुताल्लिक़ से मिलकर के मातूफ़ अलैह, वाव हर्फ़ आत्फ़, रज़क़ना फ़ेल बा फ़ाइल हुम मफ़ऊल, और मिनत तय्यिबाति मुताल्लिक़ रज़क़ना से, और रज़क़ना फ़ेल फ़ाइल मफ़ऊल और मुताल्लिक़ से मिलकर के मातूफ़ अलैह, वाव हर्फ़ आत्फ़, फद्दलना फ़ेल बा फ़ाइल और हुम मफ़ऊल, और अला कसीरिन मुताल्लिक़ फद्दलना से, और मिम्मन मिन हर्फ़ जार, मन मौसूला, खलकना फ़ेल बा फ़ाइल और तफ़दीला मफ़ऊल मुतलक मंसूब फद्दलना का, खलकना फ़ेल फ़ाइल मिलकर के सिला मौसूल सिला मिलकर के मजरूर जार मजरूर मिलकर के मुताल्लिक बना देंगे कसीर, इनसे हम बना सकते हैं,
اور کثیرن اپنے متعلق سے مل کر کے مجرور جان مجرور مل کر کے متعلق فضلنا سے فضلنا فعل فاعل مفعول المتعلق اور مفعول مطلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہو کر کے معطوف اور معطوف معطوف علیہ مل کر کے جملہ معطوفہ. جی ماشاء اللہ. تو ڈاکٹر سی صاحب نکات اوپر والی آیت میں معنی کے اعتبار سے اگر ہم غور کرتے ہیں ترجمہ ہم امنتم والا جی میں بھی یہ سوچا کہ نہیں کہ ہم امنتم سے متعلق تو اگرچہ کر رہے ہوں لیکن یہ تو ترتیب میں فیغرقکم کے ساتھ ہوگا. ہاں ایسا ہے. یہ ہے تو اس پر عطف لیکن ہے وہ پورا ایک تسلسل. نہیں تو ثم لا تجدو کو عطف کہنا پڑے گا یغرقکم پر جی ہی. یغرقکم کے ساتھ. جی ہاں بالکل. غرق کرنے کے بعد ہی تو مدد چاہیے. کفر کے سبب پھر تم نہ پاؤ تمہارے ہاں. لیے اپنے اوپر ہمارا کوئی پیچھا کرنے والا. بالکل. ولا یخاف عقباہا. جی یرسل پہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب تینوں پہ ہو سکتا ہے یعنی تینوں پہ اگر ہو سکتا کہا جائے تو لیکن ترتیب میں جو قریب ترین ہو اس کو لیتے ہیں نا. ہاں. ہے. جو سب سے قریب میں ہو اس کے ساتھ لینا یعنی چاہیے. یعیدکم فیہ تارۃ اخری ثم لا تجد لکم علینا بہ تبیہ. اصل میں یغرقکم کے ساتھ ٹھیک ہے. آخر جزاک اللہ خیر. اور حضرت یہ جو ہم نے شروع میں ایک آیت پڑھی تھی اس کی تھوڑی ذرا اگر ترتیب دوبارہ بتا دیجیے گا. یہی 62ویں آیت قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی. اس کی مجھے وہ ہم نے اخبرنی کے معنی میں لیا تھا ارأیتک کا تو اس کے بعد مجھے تھوڑی سمجھ نہیں آئی کہ کیسے آپس میں بیٹھی یہ تک. یعنی ارأیتک یہ کاف تو خطاب کا ہے اس کو مفعول بھی نہیں بنانا ہے. جی کیونکہ رائے تو خطاب کا سیگا ہے اور کاف بھی خطاب کا تو وہ کیسے کوئی اپنے آپ کو کیا تو نے اپنے آپ کو دیکھا. بالکل 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 صحیح. تو یہ جہاں کہیں بھی قرآن کریم میں ارأیتک ارأیتکم اس طرح آتا ہے نا تو وہ اخبرونی یا اخبرنی کے معنی میں ہو جائے گا. جی. اور الذی کرمت علی ھذا الذی کرمت علی اس کو ہم نے مفعول بھی بنا دیا تھا. جی جی ارأیتک بالکل صحیح. مجھے بتلاؤ یہ جس نے مجھ پر بزرگی دی. جی. اور تو اخبرنی ھذا الذی کرمتہ علی. صحیح. یہ اس کا ایک مفعول ہم لوگوں نے کہا تھا نا ایسا. ہاں. لما کرمتہ علی یہ نکالا ہم نے پیچھے سیلے سے. ٹھیک. یعنی الذی کرمتہ علی جو پہلے ہے نا اسی سے ہم نے نکالا لما کرمتہ علی. بالکل صحیح بالکل صحیح. ٹھیک ہے بالکل صحیح کہ ہم یہ صحیح ہے بالکل ٹھیک ہے کیونکہ ارائیتا کہ دو مفعول آتے ہیں تو ہم اس لحاظ سے اس کو دوسرا مفعول ہم وہ لے رہے ہیں ایسے ہیں. ہاں جی جی بلکہ ارائیتا کے 3 مفعول یہاں ہو جائیں گے. بالکل. ایسا مانیں گے ہم. بالکل. اخبرنی ھذا الذی کرمتہ علی لما کرمتہ علی. سمجھ میں آیا؟ ورنہ بات پوری نہیں ہوگی نا. آپ کہیں کہ مجھے خبر دیجئے بالکل اس چیز کی جس پر آپ نے کرم کیا. کیا خبر دیجئے. خبر دیجئے کہ کیوں آپ نے ایسا کیا. بالکل بالکل صحیح ہے. اس کے مستحق نہیں ہے. پھر اگر آپ مہلت مجھے دے دیں قیامت تک تو میں ان کو اکثر نکیل ڈال کے رکھوں گا اور بتا دوں گا ان کی اولاد کو یہ بالکل جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے. یعنی اپنی بات ثابت کرنے کے لیے شیطان یہ دعویٰ کر رہا ہے. بالکل صحیح. جی جزاک ورنہ اللہ خیر. پورے جملہ یہاں سے بات بنے گی نہیں کہ آپ دکھائیے مجھے اپنی خبر دیجئے. مثلا یہ جس کو آپ نے اتنا مکرم بنایا آدم علیہ السلام کو کیوں کیا ہے. بالکل اب یہ کیا ہے. کیا ہے. یہ بالکل بات صحیح. ختم کیسے ہو گئی ہے نا. جی جی بالکل صحیح بالکل صحیح بالکل صحیح ہو لیکن گیا. جملہ خود بھی 2 مفعول کے برابر ہوتا ہے نا. اگر ہاں صد صد مسد المفعولین وہ مصدر کے ساتھ بات آتا نہیں بنے گی اس لیے نکالنا ہے. جی یہاں پہ وہ تو وہ ان مصدریہ کے ساتھ عموماً نکالتے ہیں. تو دوسرا یہ کہ بات پوری نہیں ہوگی اس سے. اس کو 2 کے قائم مقام بنانے سے نہیں بات پوری ہوگی. اور دوسرا یہ کہ اخبرنی کہہ رہے تھے تو جو مجھے بتائیں تو یعنی میں بھی مفعول بن جاؤں یہ بھی ہو جائے وہ گا. تو ہے ہی اسی لیے تیسرا وہ مفعول ہے ہوا. مفعول تیسرا جی مفعول. فرمایا کہ 3 مفعول ہے. جی عالم ارا انبا اخبر خبر یتعدى الى 3 مفاعیل. جزاک اللہ خیر. مجھے تھوڑی سی ہوئی تھی کہ کیوں کیسے ہوا. جزاک اللہ خیر.
तफसीरी कोई बात, तफसीरी कोई नुकात शुरू कर दीजिए। ये कुछ अपने कसीर में से दिखाना था अगर जी शेयर कीजिए। ये एक मिनट में आपको करता हूँ। जी कर दो। बड़ा कीजिए, बहुत छोटा। जी मैं सही है क्या? एक और दफा कर दीजिए अगर हो सके। हाँ ये अच्छा, बस सही है। वफ़द्दलनाहुम अला कसीरिन मिम्मन खलक़ना तफ़दीला ऐ मिन साइरिल हैवानाति व अस्नाफिल मखलूक़ाति, इन्हें तमाम हैवानात और मखलूक़ात की तमाम किस्मों से हमने इसको इन तमाम पर फजीलत दी। वक़द इस्तदल्ल बिहादिहिल आयतिल करीमति अला अफ़ज़लिय्यति जिन्सिल बशर अला जिन्सिल मलाइका, और इस आयत करीमा से इस्तिदलाल किया है जिनसे बशर की अफजलियत पर जिनसे मलाइका पर, यानी जिनसे बशर मलाइका से भी अफजल है। क़ाल अब्दुर रज़्ज़ाक़ अख़बरना मअमर अन ज़ैद इब्न अस्लम क़ाल क़ालतिल मलाइकतु या रब्बना इन्नका अअतैत बनी आदम अद-दुनिया यअकुलून मिन्हा व यतनअमून व लम तुअतिना ज़ालिक फ़ातिना अल-आखिरत। मलाइका ने अर्ज़ किया, ए हमारे परवरदिगार, आपने बनु आदम को दुनिया दी है, वो खाते हैं उसमें से और ऐश करते हैं, और हमें वो नहीं दिया, यानी दुनिया नहीं दिया, तो हमें आखिरत दे दीजिए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, व इज़्ज़ती व जलाली ला अजअलु सालिह ज़ुर्रियती मन खलक़तु बियदैया कमन कुल्तु कुन फ़कान। मेरी इज़्ज़त और मेरे जलाल की कसम, मैं नहीं बनाऊंगा उस ज़ुर्रियत के सालिह को कि जिसको मैंने पैदा किया अपने हाथ से, उसके मानिंद कि जिसको मैंने कहा कुन और वो हो गया। तो गया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपने हाथ से बनाया, उसकी तरफ इशारा है। वहादल हदीस मुरसलुन मिन हादल वजही, और ये हदीस मुरसल है इस एतबार से। वक़द रुविया मिन वजहिन आखिर मुत्तसिलन, और दूसरे तरीक़ से मुत्तसिल भी नकल की गई है। अच्छा, यानी कि ये कह रहे हैं कि जिस इंसान को हाथ से बनाया है और फरिश्तों को जो है वो सिर्फ कुन कहने से बनाया है। जी जी, तो सारी बात फजीलत जिसको हाथ से बनाया उसकी बहुत ज्यादा है ना। वो हाथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला का, गोया तो अल्लाह फरमा रहे हैं फरिश्तों के जवाब में कि भाई आदम अलैहिस्सलाम का मकाम दूसरा है, उससे कहाँ कम्पीट करने में लग गए। जी 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 तो वो मुरसल रिवायत थी और बाद में मुत्तसिल रिवायत दी है। जी 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 ठीक है, वो मुझे यही चीज समझ में नहीं आई पूरी, तो माशाल्लाह आ गई अलहम्दुलिल्लाह। जी और कोई बात? इसी के मुतालिक मारिफुल कुरान में मौलाना इदरीस कांदलवी साहब रहमतुल्लाह अलैह काफ़ी तफसील से लिखा हुआ था कि मुअतज़िला जो है वो इस बात के कायल थे कि फरिश्ते सारे के सारे अफजल हैं सारे के सारे इंसानों से। लेकिन अहले सुन्नत वल जमाअत का अक़ीदा बताते हैं कि सारे अम्बिया अफजल हैं मलाइका से, लेकिन जो जलील क़द्र फरिश्ते और ओवरऑल फरिश्ते जो हैं वो अफजल अलन नास, लाइक आवाम से। लेकिन आखिर में उन्होंने कहा इस पे सुकूत रखना बेहतर है कि इस चक्कर में ना पड़ो, ये कौन क्या बेहतर है। ये कमलैन में तकरीम और तफदील का फ़र्क थोड़ा सा लिखा हुआ है जी कि शेयर कर लीजिए या जी या पढ़ लीजिए। ये शेयर मेरे पास अलाउड नहीं है इस वक्त। अच्छा, जी ये अभी allowed नहीं है, अभी IT होगा, के एक्सपर्ट को भी अलाउड नहीं। अभी होगा व्यास भाई। जी जी, तो ये है तकरीम और तफदील में फ़र्क ये है कि इंसान में जो समझने, बोलने और लिखने और हुस्न सूरत की जो खिल्की और तबई। खिलकी और तबीई खूबियाँ हैं वो तकरीम में दाखिल हैं,
اور انسانی سمجھ اور عقل کے ذریعے جو صحیح عقائد اور عمدہ اخلاق حاصل ہوں انہیں تفضیل کہا جائے گا. اور فضیلت یہی ہے، یعنی وہ پھر آگے فضیلت کا لکھا ہے جو بھی ذکر بھی کیا تھا. پڑھتے رہیے. اور فضیلت سے یہاں جنسی فضیلت مراد ہے، یعنی انسان کی جنس فرشتوں کی جنس سے برتر ہے. بس اب یہ شبہ نہیں رہا کہ تمام انسان کے افراد فرشتوں کے افراد سے کیسے بہتر ہو سکتے ہیں، کیونکہ جنسی فضیلت کی یہ صورت ہے کہ خواص انسان خواص فرشتوں سے اور خواص فرشتے عام انسانوں سے اور عام انسان عام فرشتوں سے برتر ہوں. اس لیے یہ ممکن ہے کہ خواص ملائکہ عام انسانوں سے افضل ہوں. گویا اشخاص کے درجے میں تو فرشتے انسانوں اور انسان فرشتوں سے بہتر ہو سکتے ہیں، لیکن جنسی اور نوعی برتری انسان ہی کو حاصل ہے، جیسا کہ اشاعرہ کی رائے ہے. ماشاء اللہ، اچھا نقطہ. ایک اور چھوٹا سا پوائنٹ تھا اس میں یہ کہ جب شیطان نے یہ کہا کہ لئن اخرتنی الی یوم القیامۃ لاحتنکن ذریتہ الا قلیلا، تو کہتے ہیں کہ اس بیس پہ شیطان نے یہ کہا کہ اس کو ان کے اوپر جو ہے وہ ہوگی اس کو اس چیز کی، یعنی کہ انسان کو اغوا کرنا آسان ہوگا اس کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ میں شیئر کر دیتا ہوں کہ بڑا ایک پروجیکٹ میرے پاس اس پی سی جو پی ڈی ایف نہیں ہے، تو یہ والا لکھا تھا کہ ہداوی نے لکھا ہے کہ نسل آدم کو بہکانے پر قادر ہونے کا علم ابلیس کو شاید ملائکہ کے قول سے ہو گیا تھا کہ ملائکہ نے کہا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا، انسان جو ہے وہ زمین پر فساد پھیلائیں گے. یا حضرت آدم کی بناوٹ سے وہ سمجھ گیا ہوگا کہ اس کے اندر قوت غضب و شہوت اور وہ ہم کی پیدائش کر دی گئی ہے کہ اس کو لا محالہ اس کو اغوا کرنا سہل ہے. یہ وہ بعض روایتوں میں ہے نا کہ شیطان جب وہ پتلا بنا کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا رکھا تو وہ کئی عرصے تک پڑا رہا، کئی 100 سال تک، بعض روایتوں میں 500 سال تک. تو بہرحال وہ آتا، شیطان آیا اور آ کے ان کے منہ سے داخل ہوا اور پھر نیچے سے نکل گیا، پھر ادھر سے داخل ہوا ادھر سے نکل گیا، مختلف جگہوں سے اندر گھوم پھر کے اس نے خوب دیکھا، آئیڈیا لگایا کہ اس میں کہاں کہاں کمزوری ہے، بجا کے دیکھا، سب اندازہ لگا لیا کہ اس میں کیا کیا صورت ہے اس کو کرنے کی. اس نے کہا تو آسان ہے اس کو قابو میں کرنا. ہاں صحیح. اور ایک چیز پوچھنی تھی، یہ اس کے جو ہم نے اجلب کے ہی معنی گئے تھے، یہ جو وہ جو جلباب ہوتا ہے اور وہ سب چیزیں وہ سیم ہی ماخذ سے ہیں. یہ جلب منفعت جو آپ نے سنا ہوگا نا، جلب منفعت لے لینا اس سے، وہ والا ہی وہ کھینچ. ٹھیک ہے. اجلبہ یجلب، جلاب کے معنی کھینچنا. میں چڑھائی کرنا بھی لکھا ہوا تھا. اوپر کرو ذرا. جی جی. ہاں، اور ان میں سے جس پر تیرا قابو چلے اپنی چیخ پکار سے اس کا قدم اکھاڑ دینا اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لانا. چڑھا دینا چڑھائی کرنا. استرزاز کا معنی ہے ابھارا دینا، پھسلا دینا، بے وقوف بنا لینا. ٹھیک ہے. کافی تفصیل لکھی ہوئی تھی جس کی کہ احتنکنا کہ میرے حال سے بالکل تھوڑا سا پہلے ہی اس کے بہت سارے مفہوم آئے ہیں کہ احتنک الجراد الزرع، کہ وہ مطلب ساری کھیتی. کیا لکھا ہے؟ اگر تو مجھے مہلت دے گا اور قیامت تک زندہ رکھے گا تو اغوا کر کے میں اس کی نسل کی بیخ کنی کر دوں گا، یعنی جڑ مار دوں گا، جڑ اکھاڑ دوں گا. احتنک الجراد الزرع، ہاں محاورہ ہے یہ عربی. ٹڈی نے ساری کھیتی کھا لی. جب یوں بولنا ہو تو عرب لوگ یوں بولتے ہیں احتنک الجراد الزرع. یا یہ مطلب ہے کہ میں اس کو جدھر چاہوں گا کھینچ کر لے جاؤں گا اور اس پر تسلط قائم رکھوں گا. اس کی عربوں کے یہاں مثال دیتے ہیں حنک الدابۃ، گھوڑے کا نچلا جبڑا اوپر سے ملا کر رسی سے باندھ دیا تاکہ جس طرح چاہے مالک اس کو کھینچ کر لے جائے، تو حنک الدابۃ بولتے ہیں. قاموس میں احتنک اس پر غالب آ گیا، تسلط جما لیا. احتنک الجراد والارض، ٹڈی نے زمین کی ساری سبزی کھا لی.
ہم استیصال بولتے ہیں نا، جڑ سے اکھاڑ مارنا، وہ یہ ہے. صحیح استحصال بالکل صحیح. مفتی سعید صاحب نے بھی لکھا ہوا ہے کہ احتنک الفرس کی لغوی معنی ہے گھوڑے کے منہ میں لگام دینا، لگام دینا. حنک یاد رکھیے، حنک کہتے ہیں تالو کو. نکیل ڈالی جاتی ہے نا ناک کے نتنوں سے، تو پیچھے تالو سے کھینچ کے آگے آ جاتی ہے. ہمارے یہاں یہ پیشنٹ کے بھی کبھی کبھی یہ کرتے ہیں، وہ بعض پیشنٹس ان کو ناک میں اگر وہ کیتھیٹر جو ڈالتے ہیں نا، اس کو این جی ٹیوب کہتے ہیں، نیزوگیسٹرک ٹیوب، تو وہ ظالم کھینچ لیتے ہیں بار بار اس کو. تو ہر دفعہ نہیں، وہ بےچارے ڈیمینشیا ہوتا ہے ان کو، کوئی اور وجہ کنفیوژن میں، تو بار بار ان کو ڈالنا پڑتا ہے. تو اس کے لیے ہم ایسا کرتے ہیں کہ ادھر سے ڈال کے دوسری طرف سے کھینچ کے نکال لیتے ہیں، منہ میں تو نہیں لیکن ناک کے دوسری طرف سے کھینچ کے نکال لیتے ہیں، وہ نکیل کی طرح. تو وہ تالو سے ہو کے یہ پیچھے جو سوراخ ہوتا ہے حلق میں، اس کی طرف سے پھر واپس لے آتے ہیں اس کو. اب وہ کھینچا تو درد ہوتا ہے، تو اب نہیں کھینچتا. ایسا قابو میں آ جاتا ہے، پھر ہاتھ کھول دو اس کو، کچھ بھی کر دو، کبھی نہیں نکالے گا. تو زیادتی بہر، لیکن کیا کریں، مجبوری ہوتی ہے ان لوگوں کی. اور تحنیک یاد رکھنے کا بس. تحنیک تالو پہ لگاتے ہیں نا، تحنیک کرتے ہیں. یہ مدارک میں بھی، اور میرے خیال اس میں جلالین میں بھی استأصلناہم، اس کا یہ حضرت نے فرمایا جی اس کا کیا جڑ مطلب سے ہے؟ اکھاڑ دینا. جڑ سے اکھاڑ دینا. اچھا، اصل معنی جڑ، طلب کرنا جڑ کو باہر نکال کے اپنے پاس لے آنا. استیصال اسی سے ہے. اردو میں جو ہم یوز کرتے ہیں استحصال جو ہے وہ یہ ہے، یہ دوسرا ہے. استحصال وہ جو ہمارے کہتے ہیں نا، استحصال وہ الگ ہے. ایکسپلوٹیشن بولتے ہیں نا، کیا بولتے ہیں؟ ایکسپلوئٹ کرنا. جی بالکل. استحصال ہے، ہاں سے، وہ الگ ہے، وہ ہاں سین ہاں سواد لام ہے. حصل یحصل، بالکل صحیح. کسی کو حاصل کر لینے کے معنی میں، کسی کو پورا قابو. مزدوروں کا خون پسینہ چوسنا اور مزدوری نہ دینا. یہ استیصال ہے، یا کے بعد صاد کے الف، صاد اور حمزہ، یعنی وہ اصل سے ہے. استحصال تھا جس کو استیصال پڑھتے تھے. بڑا کیجیے، کیا ہے اور بڑا یہ بس وہ دعا جو ہے وہ اس کے بارے میں توجہ دلا رہے ہیں کہ شارکہم فی الاموال. وهذا الذي قاله متجه یا متجه وكل من السلف رحمهم الله تعالی فسر بعد المشاركة فقد ثبت في صحيح مسلم عن اياد بن حماد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل اني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت علیہم ما احللت لہم. اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ میں نے میرے بندوں کو حنفاء یعنی یکسوں ایک طرف ہونے والے پیدا کیا تھا. شیاطین ان کے پاس آئے اور ان کے پاس گھومے، یعنی ان کو بھٹکا دیا ان کے دین سے، اور ان پر حرام کر دیا اس چیز کو جو میں نے ان کے لیے حلال کیا تھا. اور صحیحن میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان احدهم اذا اراد ان یاتی اہلہ قال بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا فانه ان يقدر ما بینہما ولد فی ذلك لم یضرہ الشیطان ابدا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم میں روایت ہے، اگر ان میں سے کوئی جب ارادہ کرے اپنی بیوی کے پاس آنے کا اور یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اللہ بچا ہمیں شیطان سے اور بچا شیطان کو بھی دور رکھ اس سے جو تو ہمیں دے. تو اگر ان دونوں کے درمیان بچہ مقدر ہوا اس میں، یعنی اس مجامعات میں، تو اس کو شیطان کبھی بھی نقصان نہیں پہنچائے گا. تو گویا اس وقت دعا نہ پڑھنا اور شروع ہو جانا، اس سے بھی شیطان کی مشارکت ہو جاتی ہے. چلیے انشاءاللہ تعالی ہدایہ کا تھوڑا سا حصہ پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ آج سے نخبۃ الفکر بھی تھوڑی سی شروع کریں گے.